بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ویکلی میل پلانس کی کچھ ویڈیوز شیئر کی تھیں جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی تھی، اور اس کے بعد میرے پاس یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ میں ایسی مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بس اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ویک کے میل پلانس شیئر کروں گی۔ تو ہمیشہ کی طرح میں نے ویک سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی پری پریپ کر لی۔ اس سے ریلیٹڈ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آلریڈی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ ایزلی وہاں تک پہنچ سکیں۔ ایک ایڈیشن جو میں نے اس دفعہ پری پریپ میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہوم میڈ تندوری مسالہ بنایا ہے۔ تو اس بار کا میل پلان کچھ ایسا ہے کہ منڈے ہم بنا رہے ہیں تندوری چکن اور تہاری، ٹیوزڈے اچاری قیمہ، وینسڈے آلو پالک، تھرسڈے چکن نہاری، فرائیڈے چنا دال لوکی اور چاول، سیٹرڈے مٹن سٹو اور سنڈے ایٹنگ آؤٹ۔ اس ویک کی ایک اور ہائی لائٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس ویک میں کوئی پیکٹ کا مسالہ استعمال نہیں کریں گے بلکہ سارے مسالے خود بنائیں گے۔ تندوری مسالہ گھر میں پریپیئر کرنے کے لیے ثابت گول دھنیا اور زیرہ ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر لیں جب تک کہ وہ فریگرنٹ ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے۔ اس کے بعد اسے گرائنڈر میں باریک پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اس مسالے کو ایک دفعہ چھنی سے چھاننا ضرور ہے تاکہ بالکل باریک پسا ہوا مسالہ آپ کے پاس آ جائے۔ اس ویڈیو میں بننے والی ساری ریسیپیز اور مسالوں کے انگریڈینٹس اور ان کی ایگزیکٹ کوانٹیٹیز اسکرین کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہیں۔ پھر ہم دھنیا اور زیرے کے مسالے میں کچھ مزید مسالے ایڈ کریں گے، جس میں شامل ہیں گرم مسالہ پاؤڈر، نمک، لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑا سا تندوری کلر جو کہ بالکل آپشنل ہے۔ ان تمام مسالوں کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں اور آپ کا تندوری مسالہ تیار ہے۔ اب تندوری چکن بنانے کے لیے میں نے ایک بول میں لیا ہنگ کرڈ تاکہ مسالے میں پانی زیادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں ایڈ کیا لیمن جوس، ونیگر، جنجر گارلک پیسٹ اور جو ابھی آپ نے تندوری مسالہ بنا کے رکھا تھا اس کے 3 ٹیبل سپونز۔ پھر آپ ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح وسک سے مکس کر لیں تاکہ یہ بالکل ایک اسموتھ پیسٹ بن جائے۔ میں نے سٹیج پہ مسالے میں تھوڑا سا مزید تندوری کلر ایڈ کیا تھا تاکہ چکن کا کلر تھمبنیل میں اچھا ہے، لیکن یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اسے اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے زیادہ تندوری چکن بنائی تھی، لیکن جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ 1 kg چکن کے لیے ہے۔ تو آپ چکن کو لے کے 4 پیسز میں کٹوا لیں یا 8 پیسز میں کٹوا لیں اور اس کے بعد چکن پہ سلٹس لگا دیں تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے۔ پھر چکن کو دونوں سائڈ سے اچھی طرح مسالے سے کور کر لیں اور منیمم 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے رکھ دیں، یا اوور نائٹ میرینیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب چکن پہ اچھی طرح مسالہ کوٹ ہو جائے تو اب اس میں آئل ایڈ کر دیں اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس طرح سے آپ چکن پہ مسالہ لگا کے اسے فریز بھی کر سکتے ہیں، چاہے انڈیویجول پیسز فریز کر لیں یا سب ملا کے۔ پھر جب آپ کو تندوری چکن کھانی ہو تو آپ اسے فریزر سے نکالیں، ایئر فرائی کر لیں، اوون میں بنا لیں یا نارمل پین میں بنا لیں۔ جو تندوری مسالہ بچ جائے اسے گلاس باٹل میں ڈال کے سٹور کر لیں۔ یہ مسالہ تقریباً 4 سے 5 kg چکن کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی میری پری پریپ نیکسٹ ویک کے لیے، جس میں نے پیاز فرائی کر لی، آٹا گوندھ لیا، چکن کو میرینیٹ کر دیا، جنجر گارلک پیسٹ بنا لیا، گرم مسالہ پاؤڈر بنا لیا اور ہرا دھنیا صاف کر کے رکھ لیا۔ پھر نیکسٹ ڈے یعنی منڈے جو میں نے چکن ایک رات پہلے میرینیٹ کر کے رکھی تھی اسے بیکنگ پین میں اسپریڈ کر دیا اور جو میرینیٹ بچا تھا اسے بھی اوپر سے پور کر دیا۔ میں تندوری چکن بیک کر رہی ہوں، لیکن آپ چاہیں تو اس کو بہت آسانی سے پین میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تندوری چکن بنانے کے لیے میں نے اسے 220 ڈگری سینٹی گریڈس کے اوون میں 40 سے 50 منٹس کے لیے بیک کر لیا۔ 20 منٹس کے بعد تندوری چکن کے مسالے کو اسپیچولا سے تھوڑا سا سٹر کر لیں تاکہ وہ جلے نہیں۔ جتنی دیر چکن بیک ہو رہی ہے اتنی دیر ہم تہاری پریپیئر کریں گے، جس کے لیے میں نے 4 کپ رائس لیے اور انہیں دھو کے بھگو دیا۔ اس کے علاوہ تہاری کے لیے چاہیے ہمیں 1.5 کپ مٹر، 2 میڈیم آلو جنہیں ہم نے چھیل کے کاٹ کے رکھ لیا، 2 میڈیم ٹومیٹوز جن کو ہم نے چاپ کر لیا، اس کے علاوہ آدھا کپ دہی، آدھا کپ فرائیڈ پیاز اور آئل۔ اس کے علاوہ سیزننگز میں ہم ایڈ کریں گے کشمیری لال مرچ، نمک، ہلدی پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر، کٹی ہوئی لال مرچ اور کسوری میتھی۔ اس کے علاوہ تہاری میں جائیں گی کچھ ہری مرچیں، تھوڑا سا ہرا دھنیا اور 2 ٹی اسپون جنجر گارلک پیسٹ۔ تہاری صرف آلو کی بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں مزید سبزیاں جیسے مٹر، چقندر وغیرہ بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔ اب تہاری پریپیئر کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں آئل لے لیا اور اس میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا۔ جنجر گارلک پیسٹ کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کچا پن تھوڑا سا نکل جائے۔ پھر اس میں چاپ کیے ہوئے ٹماٹر ایڈ کر دیں۔ ٹماٹر ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اس میں ساری سیزننگز ایڈ کر دیں گے، جس میں ہے نمک، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی، گرم مسالہ پاؤڈر اور کٹی ہوئی لال مرچ۔ صرف کسوری میتھی ابھی ہم روک لیں گے۔ اب سارے مسالے اس میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھر ٹماٹر کو گلانے کے لیے فلیم کو بالکل لو کر دیں اور 1 سے 2 منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں۔
جب ٹماٹر بالکل سافٹ ہو جائیں اور مسالہ فرائی ہو جائے تو پھر اس میں مٹر اور آلو ایڈ کر دیں اور اسے بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں۔ اگر آج آپ پہلی بار میری کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو تھمز اپ دے کے لائک کر لیں اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں۔ پھر آلو اور مٹر کو گلانے کے لیے اس میں تقریباً آدھا کپ تک پانی ایڈ کریں، اس کے بعد لو فلیم پہ اسے کور کر کے 3 سے 4 منٹ تک پکائیں۔ جب آلو 80% تک گل جائیں تو پھر اس مسالے میں دہی ایڈ کریں اور اسے بھی پکائیں۔ ویسے تہری میں ٹماٹر یا دہی کوئی ایک بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے دونوں کا کمبینیشن پسند ہے، اس لیے میں دونوں استعمال کرتی ہوں۔ جب دہی کا پانی خشک ہو جائے تو پھر اس میں فرائی کی ہوئی پیاز ایڈ کر دیں اور کسوری میتھی بھی ایڈ کر دیں اور اسے بھی اچھی طرح پکا لیں۔ اس کے بعد مسالے میں چاول ایڈ کرنے ہیں جن کو ہم نے پہلے ہی آدھے گھنٹے بھگو کے رکھا تھا۔ میں نے 4 کپ چاول استعمال کیے ہیں تو اس میں 6 کپ پانی ایڈ کروں گی، یعنی 1 کپ چاول کے لیے 1.5 کپ پانی۔ ویسے یہ پروپورشن ڈفرینٹ رائس کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو آپ اپنے حساب سے استعمال کریں۔ پھر اس میں چاولوں کے حساب سے نمک ایڈجسٹ کر لیں، اس کے بعد اسے ہائی فلیم پہ تب تک پکانا ہے جب تک 80% تک پانی ایویپریٹ ہو جائے۔ پھر اس میں ہری مرچیں، ہرا دھنیا ایڈ کریں، اسے اچھی طرح مکس کر لیں، اس کے بعد اسے بالکل لو فلیم پہ 5 سے 7 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں۔ تاہری بھی تیار ہے اور چکن بھی بیک ہو چکی ہے۔ آپ چاہیں تو چکن میں دم لگا لیں تاکہ اس میں ایک اسموکی فلیور آ جائے۔ تاہری اور چکن تندوری کو میں نے مندی کی چٹنی کے ساتھ انجوائے کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئے گی۔ اس ویک کی باقی ریسیپیز انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہو جائیں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔